بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوائنٹ بلینک ود ابرار رشید کے فرائیڈے اسپیشل کے ساتھ ابرار رشید اور تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے جو موضوعات ہیں، ایک تو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہمارے موضوع کا ایک بہت بڑا حصہ رہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعظم نے ایک دورہ کیا ہے گزشتہ روز، اس کے حوالے سے بات ہوگی. لیکن سب سے امپورٹنٹ ایشو جو میں سمجھتا ہوں ہمارے نزدیک وہ ہے اسرائیل میں پاکستانیوں کا موجود ہونا، وہاں پر کام کرنا، ان کی گرفتاری، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل جو فلسطینیوں پر جو مظالم کر رہا ہے اس حوالے سے جو ہماری امت مسلمہ کی مجرمانہ خاموشی، اس پر بات ہوگی. جناب تصدق صاحب، عید تے گزار رہے ہو، گوشت وغیرہ یہ ٹھیک سب گزر گیا؟ عید کے بعد تو ہم نے ایک ویسے پروگرام کیا تھا، لیکن پوچھنا یہ تھا کہ ٹھیک گزر گئی آپ کی عید؟ کیسے رہا آپ کا جو کیا کہتے ہیں عید کے دوران عید ملن؟ اور مختلف جو لوگوں سے جب ہم جرنلسٹ کسی سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو آبویسلی سیاستدانوں سے بالخصوص ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی اندر کی خبر نکل آئے. کوئی اندر کی خبر تساں کوئی کڈی ہے اندر کی خبر؟ جی بہت شکریہ ابرار بھائی، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. عید کے دنوں میں 3 دن تو آپ کو پتہ ہے عید قربان پہ تو سیاستدان اویلیبل ہی نہیں ہوتے. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے لوگ بھی قربانی میں مصروف ہیں، تو 3-4 دن بعد ہی سیاستدان عید ملتے ہیں. اور اس دفعہ چونکہ پی ٹی آئی کے سیاستدان تو نہ زمین پہ دکھائی دے رہے ہیں نہ انڈر گراؤنڈ، تو پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کی تعداد کم نہیں بلکہ ناپید تھی عید پہ. اور جو دیگر سیاستدان ہیں جو کہ ایسپرنٹس ہیں، کیا نام ہے اس کے، مختلف عہدوں کے یا انتخابات کے حوالے سے جو بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، تو کم ملاقاتیں رہیں. اچھا، عید پر تو خیر میرا خیال ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو پالیٹیشنز ہیں یا ایم این ایز ہیں وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور کیونکہ ان کے ٹینیور کا یہ آخری حج ہے، اگرچہ انہوں نے حج اپنے خرچے پہ کیا ہے جو اطلاعات ہیں، لیکن وہ جو خرچہ تو ٹکٹ کا ہے نا، باقی تو آپ کو پتہ ہے جو وہاں پہ جب عام جو حاجی جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، اور جو خواص جاتے ہیں جو پاکستان ہاؤس میں رہتے ہیں یا پاکستان کے ایمبیسی کے جو مہمان ہوتے ہیں، obviously اس دفعہ حج ویسے تھا بھی بہت بڑی تعداد. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اس دفعہ جسے کہتے ہیں اسکارچنگ ہیٹ، بہت شدت کی گرمی تھی. خیر اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کا حج قبول کرے. اچھا تصدق، میں ابھی جو بات میں جو آپ نے اسرائیل والی بات کی ہے وہ بڑی وہ میرا خیال ہے پہلے کر دیتے ہیں. اچھا، اسرائیل میں یہ ایک بڑے عرصے سے، میں اس پر 2 ویڈیوز بھی کر چکا ہوں بہت پہلے، یہ ایک پاکستان سے ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ مختلف چینلز کے ذریعے اسرائیل جاتے رہے ہیں. ماضی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے سیاستدان جاتے رہے ہیں، زلفی بخاری کے بارے میں، لیکن وہ چونکہ ڈوئل نیشنل تھے تو وہ اس سے پہلے قصوری صاحب کے بارے میں نہیں، ایک دو اور بڑی جیسے کہتے ہیں نا طاقتور شخصیات کا بھی نام لیا گیا، کچھ علماء کرام کا بھی نام آیا ہے ماضی میں. یعنی اب یہ خبر دوبارہ اس لیے اٹھی ہے کہ 4-5 پاکستانی گرفتار کیے گئے ہیں جو اسرائیل میں ملازمت کرتے تھے. اب ذرا اندازہ کریں کہ 5 لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن کا تعلق میرپور خاص یعنی سندھ سے ہے، اور وہ 7 سال تک وہ اسرائیل میں ملازمت کرتے رہے. یہاں سے وہ گئے ہیں کسی یورپی ملک میں، یورپی ملک سے وہ گئے ہیں براستہ جارڈن، اردن، وہاں سے. اور اندازہ کریں کہ ان کے پاس کوئی اور پاسپورٹ نہیں تھا، اور اسرائیلیوں نے ان کو جانے کی اجازت دی. ان سے وہ عام کام کرتے تھے، مزدوری، کار واشنگ اینڈ اس طرح کی جو مزدوری، اور اس کے بعد وہ پھر براستہ جارڈن یعنی اردن یا براستہ دبئی پاکستان آتے تھے. یعنی ان کے پاسپورٹ پر اسرائیل کی کوئی انٹری ایگزٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، کہ پیسہ بھیجتے تھے وہاں، پیسہ بھیجتے تھے ویسٹرن یونین کے ذریعے. اب آپ اندازہ کریں، آپ کے اور میرے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. اسرائیل، جی، اور اسرائیل آپ نہیں جا سکتے.
نہیں، نارتھ کوریا کی اب نہیں ہے. اچھا آپ صرف جا سکتے ہیں ہم نارتھ جی کوریا؟ ہاں جی، تیاری بڑے شوق پکڑو سے پھر جائیں. جناب. اچھا اسرائیل کی بات کریں. اسرائیل میں مجھے ایک میں آپ سے شاید یہ بات پہلے بھی جی شیئر جی کی جی ہے. جی. میں ایک دفعہ دبئی سے پاکستان آ رہا تھا، اسلام آباد آ رہا تھا، تو میرے جو ساتھ میں جو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پاکستانی ایئر لائن نہیں تھی، تو کسی دوسرے ملک کی ایئر لائن سے میں آ رہا تھا. تو میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ باتوں باتوں میں اس نے میرے ساتھ گفتگو کی، گورا. تو اس نے ٹھیک. کہا کہ جی ہیو یو ایور بین ٹو اسرائیل، یعنی کبھی آپ اسرائیل. میں نے کہا کہ نہیں انفارچونیٹلی. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پاکستانی پاسپورٹ پہ ون کین ناٹ ٹریول ٹو اسرائیل، ہمارے پاسپورٹ پہ ٹھیک باقاعدہ درج ہے، ٹھیک جس طرح بھی ٹھیک آپ نے ٹھیک کہا. ٹھیک ٹھیک. مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں وہاں سے اسی دن جب میں امیگریشن پہ آیا، تو اسلام پتہ نہیں آباد. اسلام آباد امیگریشن پہ جو ایف آئی اے کا جو بندہ بیٹھا تھا، پتہ نہیں اس نے عذرائے مذاق یا سنجیدگی میں مجھ سے پوچھا جی آپ کبھی اسرائیل تو نہیں گئے؟ اچھا یہ بھی میں ایک سابق ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں. میں نے کہا یار میرے کو ادھر ماتھے پہ یہ بات لکھی ہے، تم دوسرے بندے ہو جس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے. ایک جہاز میں ایک میرے سیٹ پہ جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے، اور ایک آپ نے. میں نے کہا میرا پاسپورٹ دیکھو، اس پہ کوئی سٹیمپ ہے کوئی؟ کہتے ہیں نہیں جی ویسے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں جو امریکن جو اچھا میرے اپنا خالہ زاد بھائی، وہ اس کے پاس امریکن پاسپورٹ تھا، وہ اسرائیل میں 3 مہینے اس نے گزارے ہیں. ٹھیک. لیکن اب ہم بات کیا کر رہے میں ہیں؟ یہ کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ریکٹ ہے. ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی انسانی اسمگلنگ اور ڈنکی اور یہ کشتیوں کے ذریعے. آپ سوچیں کہ اسرائیل اگر ان بندوں کی طرف سے خاموش رہا، وہاں کی اتھارٹیز، آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں سیکیورٹی کتنی سخت ہے، اب دنیا کے سخت ترین ممالک، تصور سے زیادہ، کہ وہاں آپ کی ایک ایک بات مانیٹر ہوتی ہے. اور پاکستانی، اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ 5 پکڑے گئے ہیں، ان کے دیگر ساتھی بھی ہیں. اور اب آپ اندازہ کریں یہ ہو کہ نہیں سکتا کہ اسرائیلی اتھارٹیز کے علم میں نہ ہو کہ یہ پاکستانی. کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی وہاں پہ تو چڑیا پر مارے گی تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ باہر کے ملک کی چڑیا یہاں پہ آئی ہے، ان کا اتنا سیکیورٹی کا نظام ہے. اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ان پاکستانیوں سے وہ کام کیا لیتے رہے ہیں، اس یہ حوالے سے فیوچر میں کیا کام لے. تحقیقات ہو رہی ہیں اور ہوں گی بھی، ہونی بھی چاہیے. اور میں تو شاباش ہے ایف آئی اے کے ان افسران کو، انہوں کو ٹپ ملی ہوگی ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی اسرائیل سے. اور ہاں ایک اور بات اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی دور حکومت میں ہمارے پاکستان میں ایک جیو ہے جو اسرائیل اس کو جانے کی اجازت دی گئی، اس کو اسپیشل پاسپورٹ جاری کیا گیا، اور اس کے بعد اس نے وہ اپنے طور پر وہاں پہ کھجوریں اور مسالے بھیجے اس دور حکومت. تو الزام لگ گیا جی کہ حکومت پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ تجارت شروع کر دی. بھائی اگر ایک یہودی ہے، اس کو حکومت پاکستان پچھلی حکومت نے اجازت دی ہے اسرائیل جانے کی، اور وہ اپنے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے اپنے ہم مذہب کے جو لوگوں سے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کراچی میں بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی یہودیوں کی، ابھی بھی یہودیوں کا بہت بڑا قبرستان ہے کراچی میں. اور یہ کہا جاتا ہے، میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا ہے کہ بہت سے یہودی خاندان کرسچن بن کے یا پارسی بن کے ہیں، وہ یہودی تو ابھی بھی کراچی میں مقیم ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کا یہاں پہ ہونا یا ایران میں بہت زیادہ بہت ہیں. ایران میں میرا خیال ہے اگر کسی اسلامی ملک میں اگر یہودیوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اسلامی جمہوریہ ایران یا جو بھی، وہاں پہ کتنے سخت اسلامک لاز ہیں، لیکن اس کے بعد لیکن اسلام ہمیں یہ بھی تو اجازت دیتا ہے. البتہ ہماری گورنمنٹ نے ایک بین لگا رکھا ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ یو اے ای سے روزانہ پروازیں جاتی ہیں، ڈیلی کو 3 یا 4 پروازیں دبئی سے. مصر نے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں، عرب لیگ یو اے ای نے تو باقاعدہ ان کو ریکگنائز کر لیا نا. اچھا اب سعودی عرب نے ایئر سپیس بند کی ہوئی تھی اسرائیل کے جہاز گزرنے نہیں دیتے تھے، یعنی اسرائیل جانے والا کوئی جہاز، اب ان کو بھی اجازت ہے. لیکن خیر ٹھیک ہو گیا ابرار بھائی. اب نیکسٹ ٹاپک جو آپ نے شروع میں بات کی تھی وہ بات کیجیے. تو میں چیف جسٹس والا، چیف جسٹس صاحب ہمارے دیکھیں دنیا میں تصدق یہ ہمارے لیے بڑے المیے کی بات ہے، بہت سے المیوں میں سے ایک المیہ. یہ پوری دنیا میں ایسے ممالک ہیں، مطلب ان کے لوگوں سے آپ پوچھیں، میں حلفیہ آپ کو کہتا ہوں، آپ ایک کامن مین سے پوچھیں آن دی اسٹریٹ آف لنڈن
نیو یارک، واشنگٹن، سری لنکا، نہیں ان کو پتا ہے کیا پتا ہوگا کہ جناب آپ کے چیف جسٹس کا کیا نام ہے. ہاں ٹھیک ہے، 9 آؤٹ آف 10 لوگوں کو نہیں پتا. اپنے چیف جسٹس کا نام نہیں پتا ہوگا. اچھا، اور میرا خیال ہے 10 آؤٹ آف 10 لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے آرمی چیف یا سینٹ کمانڈ یا جو چیف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کون ہے، یعنی ان کے آرمی کا سربراہ کون ہے. ٹھیک. ہمارے ملک میں آپ کی سوری قطع کلامی ہو رہی ہے، ابھی یوکرین وار ہو رہی ہے، زیلنسکی کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آپ کو اور مجھے بھی یوکرین کے آرمی چیف کا نہیں پتا کہ کون ہے. بیکاز جنگ ہو رہی ہے نیٹو سے، ان کا تعلق ہی نہیں ہے نا. جی میں ایک دفعہ زمانہ ہے طالب علمی میں ایک دفعہ ایک امریکی سے میں نے پوچھا کہ کوئی ویسے ان دنوں یہ کوئی وار شار چل رہی تھی، تو میں نے ویسے عذرائے ایک امریکی سے کہا، اس نے اس ملک کا میں نام نہیں، اس نے کہا ٹو ہیل ود دیٹ کنٹری، آل آئی کیئر از اباؤٹ ڈاجرز گیم. ڈاجر ایک بیس بال کی ٹیم ہے. اچھا، آپ آرمی چیف اور آرمی چیف کا ہمارے یہ ہمیشہ یہ خبروں میں رہتے ہیں، ہمارے چیف جسٹس بھی ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں فار رانگ ریزن، کسی اچھے حوالے سے نہیں. اور چیف جسٹسز کو یا ایون سپریم کورٹ کے ججز کو خبروں میں نہیں رہنا چاہیے، ان کے فیصلے بولتے ہیں، بولنا چاہیے ان پر. آپ ابھی تو ٹویٹس دیکھ کے، ویڈیوز دیکھ کے انصار عباسی صاحب کی اور دیگر لوگوں کی خبریں پڑھ کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ سو موٹو ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ کہہ رہے، وہ دیکھیں جب چیف جسٹس یہ کہے کہ میں نے فلاں کا ٹویٹ دیکھا ہے، جی بھائی اگر آپ نے دیکا بھی ہے تو آپ کو بھری عدالت میں ججز کہہ چکے ہیں کہ ہم بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ وہ پڑھتے ہوں گے، دیتے ہیں نا لوگ. نہیں وہ کون دیتے، مطلب جو بھی نہیں دیتا تکلفات جو. اچھا ٹھیک. اچھا، اب یہ ہے کہ جناب انہوں نے 3 متنازع ترین یوٹیوبرز کو، اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ان کو بعض لوگ کہتے ہیں یوٹیوبرز. جن کی انکلینیشن ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف ہے، جی، جو پاکستان تحریک انصاف ایسے لوگوں کو، جو لوگ ہیں نا جو ان کو کہتے ہیں، ان کو صحافی نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں ان صحافی. ٹھیک ہے، اب وہ ایسے لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی سمجھے جاتے ہیں، ان یوٹیوبرز کو چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں بلایا. جی، اور کیوں؟ ان کی خیریت پوچھنے کے لیے یا اپنی بتانے کے لیے. ان میں سے ایک جرنلسٹ یا یوٹیوبر نے کوئی کھلا خط لکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ جناب عمران ریاض خان کا، ٹھیک ہے، اور اسد طور نے شور مچا دیا. اور پھر کھلا خط کے بعد چیف جسٹس صاحب نے وہ کھلا خط پڑھ لیا، ان کو بلایا، پھر اوپن لیٹر. پھر انہوں نے کہا کہ جناب جس نے کھلا خط لکھا تھا اس نے کہا کہ جی میرے 2 دیگر ساتھی بھی ہونے چاہیے ہمارے ساتھ. ان سے ملے، کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی جو ملاقات کی. اب اس کے کانٹینٹس جو ہیں، میں کسی کا نام بوجود نہیں لے رہا، اس کے جو کانٹینٹس ہیں، کوئی ایک جرنلسٹ دیکھیں، اگر ایک بندہ ہوتا نا چیف جسٹس سے ملاقات کرنے والا جس نے کھلا خط لکھا تھا، تو پھر یہ جو باتیں لیک ہو رہی ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اس نے کی ہیں. اب تینوں میں سے 4 بندے اگر ہیں ملاقات میں، تو یا تو چیف جسٹس نے وہ باتیں لیک کی ہیں یا باقی تینوں میں سے کسی نے کی ہیں. چیف جسٹس کا کیا کام ہے یوٹیوبرز کے ساتھ، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے وہ یوٹیوبر. عمران ریاض خان کی گمشدگی پر وہ بہت زیادہ، عمران ریاض کا تو پتہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل خیریت سے آ جائیں گے 2-4 دن میں. دیکھیں یہی ہمارا المیہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ 12 سال سے گمشدہ ہیں، ان کا نام کوئی نہیں لیتا. بلوچستان کے ایک اور یہ اسلام آباد، وہ جو ہمارا جرنلسٹ ہے کون سا، نارو اشرف، جی وہ گمشدہ ہے. اسلام آباد پریس کلب، نیشنل پریس کلب کے سامنے مہینوں سے لوگ پڑے ہیں، وہ شاید میرے حال میں چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آتے. وہ نہیں، گمشدہ لوگوں کا ایک کمیشن گمشدہ ہو گیا. جی وہ کمیشن بھی تلاش ہے، لاپتہ مسنگ پرسنز کا جو کمیشن ہے وہ بھی مسنگ ہے. ٹھیک، وہ پتہ نہیں اس کا وہ جو جج صاحب تو کہنے کو دل ہی نہیں کرتا اس شخص کو، لیکن پتہ نہیں وہ ابھی بھی ہے. ابرار بھائی، شروع میں آپ نے بات کی کوئی وزیر اعظم کے دورے کی، کون سا دورہ ہے؟ وزیر اعظم نے، جی ہمارے وزیر اعظم، ویسے ایک بات ہے، سیلاب میں وہ جو بوٹوں والا کام وہاب ریاض نے لے لیا ہے، وہ جو کرکٹر ہے وہ پنجاب میں، خیر اس کی وہ الگ بانی، اس پر ہم نہیں جاتے. ہمارے وزیر اعظم نے جناب دورہ کیا ہے ہنگامہ خیز قسم کا اور ہنگامی، اور میرے خیال ہے اچھا یہ دورہ 2 حوالے سے تاریخی ہے. پوچھیں تو صحیح، جی بتائیں جی کیسے. ایک تو تاریخی یہ ہے کہ
اس علاقے میں تورغر میں وہ کل تشریف لے کر گئے تھے ہمارے وزیر اعظم، اور تورغر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم وہاں دورے پر گیا ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے، یہ اس لیے تاریخی ہے کہ یہ مختصر ترین دورہ تھا، یعنی آتے جھول، آپ کو پتہ ہے کتنی دیر میں وہ کچھ قریب آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ۔ تو آدھے گھنٹے میں جناب انہوں نے جو جن نوازشات کا جو اعلان کیا ہے، جتنے اربوں کروڑوں کے فنڈز کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، تورغر کے حوالے سے یہ بتا دیں جی کہ یہ جب پیپلز پارٹی اور اے این پی کی گورنمنٹ تھی ہمارے صوبے میں 2011-12 کے دوران، انہوں نے اس کو ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیا تھا۔ اس سے پہلے کالا ڈھاکہ ایک تحصیل، پروونشلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا تھا، یہ پاٹا کا حصہ ضرور تھا، لیکن یہ ڈسٹرکٹ منصیرہ کا یہ پروونشلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا تھا، ضلع منصیرہ سے جڑا ہوا۔ یہاں پہ ایک تحصیلدار بیٹھتا تھا، اسی طرح کے حالات تھے، لیکن اس کو ایک ڈسٹرکٹ کا درجہ دے دیا گیا، اور اس کے بعد ایف سی کارپوریشن بھی وہاں پہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک کے ٹائم، جی رحمان ملک کے دور میں وہاں پہ پوسٹ کی کاشت ہوتی تھی اور بہت سے معاملات تھے، کالا ڈھاکہ اسے کہتے تھے، لیکن وہ ضلع بن گیا۔ اب ڈسٹرکٹ تورغر، آپ کی تو ایک دوست اور ایک کزن کا علاقہ ہے وہ، میں یہ شاید کثر نفسی سے کام لے لیں، کیپٹن صفدر ان کے دوست ہیں جی، بالکل دماد اول، جو دماد مسلم لیگ نون۔ اچھا، اور آگے چلیں نا۔ اچھا، دوسرے جناب لوگ سمجھ، دوسرے جناب لائق خان جو ہیں وہ ان کے کزن ہیں۔ لائق خان اعظم سواتی کے بھائی ہیں، اعظم سواتی کے بھائی ہیں، اور لائق خان مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں بھی رہے ہیں، اور اب لائق خان جو لائق نہیں، اب لائق خان اب جی آپ کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، ہاں، وہ اب اے این پی کے ایم پی اے تھے تورغر سے جی۔ تو کچھ عرصہ پہلے وہ امیر حیدر ہوتی کو انہوں نے بلا کر ایک پل کا افتتاح کروایا، تو آج ہمارے وزیر اعظم وہاں پر پہنچ کے جس علاقے کی پسماندگی دور کریں گے، مجھے یہ تصدق یہ بتائیں کہ 10-12 اگست کو ان کی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے جی، شاید 8 کو، جب بھی جی مہینہ رہ گیا۔ اچھا، اس مہینے کے دوران یہ ایسے لگتا ہے کہ انتخابی مہم پر آئے ہیں، کیونکہ اس علاقے سے آج بھی کیپٹن صفدر کے بھائی سجاد اوان ایم این اے ہیں نون لیگ کے، تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی انتخابات سے پہلے، کیونکہ جناب یہ میں اتنے ترقیاتی منصوبے وہ اے ڈی پی میں ہیں ہی نہیں، کروڑوں روپے کے اعلانات جی، اور اے ڈی پی میں اگر یہ دوبارہ نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر تو شاید کچھ ہو جائے، لیکن یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے یہ الیکشن سے پہلے ہر پسماندہ علاقے میں جاتے ہیں، چاہے وہ کوہستان ہو، چاہے وہ تورغر ہو، چاہے بٹگرام ہو، جتنے بھی، اور وہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ جسے کہتے ہیں نا صحیح معنی میں اگر آپ نے غربت دیکھنی ہو، غربت، تو وہ آپ کو کوہستان، بٹگرام اور تورغر میں نظر آئے گی۔ یہاں کے چھوٹے چھوٹے نوجوان جو ہیں وہ بڑی مزدوری میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن بڑے کم تر درجے کی مزدوری کرتے ہوئے آپ کو اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کراچی، مختلف شہروں میں آپ کو نظر آئیں گے، محنتی لوگ ہیں۔ وہاں پر انفراسٹرکچر جس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، میں بچہ میں تو اس وقت سے ہم سن رہے ہیں جی کوہستان ڈیولپمنٹ بورڈ بنا، اس کو ڈیولپمنٹ بورڈ کے لوگ تو اربوں خربوں پتی ہو گئے، کوہستان میں آج بھی انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے۔ تورغر میں ضلع بنے 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سے بھی زیادہ سال، 11 سال ہو گئے۔ یہ دیگر جس طرح قبائلی اضلاع جو ہیں ان کو ضم شدہ اضلاع بنایا گیا ہے۔ جی جی، اور جس طرح اب وہاں پہ بھی دیکھیں نا، فنڈز ہی نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا کمپلشنز کے تحت، یا پولیٹیکل جو کیا اس کو ہم کہیں گے سیاسی مجبوریوں کے تحت آپ نے۔ ابرار بھائی، وزیر اعظم جس جگہ دورہ کرتے ہیں ان کے دورہ کرنے سے پہلے ایک ایڈوانس ٹیم جاتی ہے جس میں سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، سرکاری افسران ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے وزیر اعظم کی آمد سے پہلے اور وزیر اعظم کی آمد پر، اور اعلانات ہوتے ہیں کروڑوں کے، خرچہ ہوتا ہے لاکھوں کا۔ ایسا ہی کچھ گزشتہ روز تورغر میں بھی ہوا ہے، اور کاغذوں میں بہت سی اسکیموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اسکیمیں حقیقت کا روپ دھار سکیں اور اس سے تورغر کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو سکے۔
तोरगर में कोई डेवलपमेंट हो सके, तोरगर के वो तो घर बच्चे। के हवाले से एक दिलचस्प वाकया है, आपके तो इल्म है, मैं अपने नाज़रीन को जल्दी तो से बता अगर आप दूं। सुना सकें, कितना क्योंकि टाइम उस्मान रहेगा अब प्रोड्यूसर टाइम साहब? तो अब है। आप नहीं नहीं, वो तो आज तो कह आप रहे कह हैं रहे जनाब थम्स अप, जी लगे रहो मुन्ना नहीं भाई। लगे नहीं रहो, वो कह रहे थे मौका सो। वो जनाब अपने नाजरीन के लिए, ये जो जिस रात उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन हुआ था, मुबैना ऑपरेशन, वो 1 और 2 मई की दरमियानी रात 2010, तो एक हेलीकॉप्टर जो है ये ख़राब हो गया था तोरगर के इलाके में। कहा जाता है खराब हो गया था, कुछ लोग कहते हैं रीफ्यूलिंग के लिए उतरा था, लेकिन रिलेटेड है ओबीएल ऑपरेशन से। जी, मैं उसका वो मतलब जैसे कहते हैं ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे हेलीकॉप्टर की बुनियादी तौर पर कोई शाफ्ट जो है वो ख़राब हुई थी। शाफट शाफ्ट हेलीकॉप्टर उसमें, की भी शाफट होती जी हेलीकॉप्टर में हर चीज़ की होती है, जैसा नहीं पता है ना। इंसान की होती है। अच्छा तो गाल करो नहीं। अच्छा, ये जब वो शाफ्ट ख़राब हुई तो उसको वहाँ पे उतारा गया, उसको रिप्लेस किया गया, उसको रिफ्यूल किया गया। और वहाँ पे जिस जगह अच्छा बड़ा दिलचस्प बिल्कुल वाक़या है, दरियाए सिंध के साथ जिस जगह ये हेलीकॉप्टर उतारा गया रात के वक्त, वो चनूक भी कहते हैं, शनूक भी कहते हैं, बहुत हैवी किस्म का हेलीकॉप्टर होता डबल है पखे वाला जी। जी। वो जब उसने लैंड किया तो वो वहाँ पे गरीब काश्तकार था, उसने गंदम वहाँ पे लगाई उसकी हुई थी। कणका में जो लाड़िया ने जी, उसकी गंदम जो है वो ख़राब हो गई। तो उसने वो आया, उसने शोर शराबा, एक तो चनूक का शोर, दूसरा अमेरिकी फौजी, उसको उन्होंने ऊपर गालियाँ से गालियाँ दी, रात का उसको उन्होंने बांध दिया, जी। बांध दिया। अमेरिकी फौजी पश्तो बोल रहे थे। पता नहीं अब ये या जी, वो जी, जी, जी। अच्छा वो तो ज़ाहिर है ज़बान तो उन्हें आती होगी, पता नहीं इनको भी बोल रहे होंगे। लेकिन एक और मज़े की बात आपको बताऊं, देखें ये ज़रा इस पे गौर करें कि वहाँ पे शाफ्ट चेंज की गई या नहीं की गई, ठीक है। वहाँ पे 2 ड्रम जो जहाज़ का जो हेलीकॉप्टर का जो फ्यूल होता है, उसको आप जी जी केरोसिन ऑयल टाइप होता नहीं है, नहीं, JP4 या पता नहीं, जो भी JP7 जो भी बहरहाल जेट फ्यूल कहते हैं, जो जी, भी। जो मुझे ये बताया जाए कि वो पहले वहाँ पे कैसे पहुँचा, रिफ्यूलिंग अगर हुई तो अगर हुई है, नहीं हुई है ना, वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर तो उतरा है, वहाँ पे जो हमारे दोस्त गए हैं वो कहते हैं जनाब के चौथे दिन भी वहाँ पे कहते हैं कि स्मेल इतनी थी उस फ्यूल की, जगह काली हुई और जगह काली हुई, और बाकायदा वहाँ पे उसके जो उन्होंने शाफ्ट चेंज की है उसके कुछ पुर्जे आलात वगैरह मिले हैं जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उसी तरह अपनी तहवील में ले लिए, जिस तरह सामा के हेलीकॉप्टर के बात कंपाउंड में जो हेलीकॉप्टर था। तो हम बात कर रहे थे तोरगर की। तोरगर की, तो तोरगर इस हवाले से अब देखें कि उनका रूट कैसा बना जलालाबाद से। तो ये इस आप ज़रूर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तोरगर का गूगल पे जाएं, इट्स ब्यूट अच्छा दरिया सिंध के एक तरफ बुनेर है, दूसरी तरफ शांगला है जी। आप ये नहीं आसान अल्फाज में ये कह दें कि सवात का इलाका है, और ख़ूबसूरत इलाका है। मुझे बहुत पहले एक मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन अब ये सुना है कि सड़कें अच्छी बन गई। वो आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी बनी है। और आप और मैं देखने वालों को भी बता दें कि जल्द इंशाल्लाह तोरगर जाएंगे और फर्स्ट हैंड जो तोरगर के हालात हैं जो आप और मैं देखेंगे वो ही अपने देखने वालों तक पहुंचाएंगे। बस पता नहीं अब आपके कजन आपके होस्ट होंगे या आपके दोस्त आपके होस्ट ना होंगे। मेरे दोस्त, अगर दोस्त इन दोनों में से कोई होस्ट ना हुआ तो मैं नहीं जा रहा। मेरे जो दोस्त हैं वो आपके भी दोस्त हैं, और जो मेरे कज़न हैं वो भी आपके दोस्त हैं, बल्कि मेरे जो कज़न हैं वो तो आपके ज़्यादा गहरे डीप फ्रेंड हैं। तो मैं और आप दोनों मेरा ख्याल है वो जानते भी नहीं होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप तुसी हुण कैमरे होते जो है ना अपनी मेरा संगी ते पूरे के ना तल्लुकात तो आप जब देखे कजन खूनी रिश्ता है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकता। मैं दोस्ती बड़ा आर्जी रिश्ता है, आपका भी है, दोस्त आपका भी फौरन टूट जाता। आप इजाजत लेते हैं उस्मान साहब जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं ये इंतहाई मसरूफ इंसान है, तो इन्होंने कहीं जाना है तो ये अक्सर हमें आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं देते। ये भी इनकी मेहरबानी। बहरहाल जी आप अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। और इब्रार भाई अपना ईमेल भी बताएं, और hilltalks555@gmail.com। तसद्दुक़ के एक चाहने वाले हैं, उनका नाम है रब नवाज, किसी यूरोपीय मुल्क में है। वो अक्सर मुझे कहते हैं जी कि मेरी इनसे पूछा हुआ नहीं है। दूसरा ये कमेंट सेक्शन में हम नंबर दे नहीं सकते अपने ज़ाती नंबर, और ईमेल जो है वो
ہل ٹاکس کے اکاؤنٹ پہ بھی ڈسکرپشن میں بھی اور آپ آپ کو اپنا مل بھی جائیں بتا گے، دیں۔ اور میں ہمیشہ اپنا ای میل اپنے اس میں مینشن چلو کر اسے دیتا 10 سیکنڈ ہوں، میں اور اٹھائیں۔ تصدق کا بھی بتا دیں گے، ابرار ٹریول ABRARTRAVEL9@gmail.com، اور آپ کے ہل ٹاکس کا hilltalks555@gmail.com۔ ہل ٹاکس ون ورڈ 555@gmail.com، یہ تصدق اوان کا ہے۔ اگلے فرائیڈے تک، جمعے تک، دونوں کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔